عید قربان مذہبی تہوار یا ذریعہ نمود و نمائش۔ دین اسلام میں صاحب حیثیت مسلمانوں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر جانوروں کی قربانی واجب قرار دی ہے۔ اگرچہ یہ تہوار سنت ابراہیمی کے پیروی کے طور پر منایا جاتا ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان خصوصاً کراچی میں بہت سے لوگ اسے نمود و نمائش یا تفریحی میلے ہی کے طور پر مناتے ہیں۔ صاحب حیثیت افراد بڑے بڑے قابل جثہ جانور جن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، بقرعید سے کئی روز پہلے ہی خرید کر لے آتے ہیں اور ان کے لیے اپنے گھروں کے سامنے خیمے لگاتے ہیں، جو رات کے وقت بھی بقائے نور بنے ہوتے ہیں۔ پھر ٹینٹ ہی میں ان جانوروں کی نمائش لگتی ہے اور لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ آ کر ان کا بڑے ذوق و شوق سے نظارہ کرتے ہیں۔ اکثر افراد عید سے 3-4 ہفتے قبل ہی قربانی کے جانور خرید لاتے ہیں اور پھر انہیں گلیوں محلوں میں گھمایا اور نہلایا جاتا ہے، جو کہ لائف رسک بھی ہے۔ اس ضمن میں یہ جواز فراہم کیا جاتا ہے کہ بچوں کی وجہ سے جانور جلدی لانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اس مرحلے میں گھما پھرا کر خوش ہوتے ہیں۔ در حقیقت ایسے افراد نمود و نمائش اور بچوں کی خوشی کو ترجیح دے کر قربانی کے اصل مقصد سے انحراف کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہمارا فرض ہے، مگر بہت زیادہ مہنگا جانور خریدنے سے سب سے زیادہ جانور پالنے اور اسے فروخت کرنے والے کو ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے لیے کثیر رقم خرچ کرنا چاہتا ہے تو اسے اوسط درجے کے ایک سے زائد جانور خریدنے چاہئیں، کیونکہ اس طرح وہ زیادہ گوشت تقسیم کر سکتا ہے۔ جس سے مستحقین کو فائدہ ہوگا اور اسے زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ ہمارے ملک میں عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور خریدنا بھی ایک مشکل مرحلہ ہے اور بہت سے لوگ خریداری کے دوران بھاؤ تاؤ نہیں کرتے۔ عام طور پر بیوپاری اوسط درجے کے جانور گائے بیل کے 2 سے 2.5 لاکھ روپے طلب کرتے ہیں، لیکن 1.25 لاکھ میں سودا ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس سعودی عرب میں بیوپاری جانوروں کے 2.5 سے 3 ریوڑ لگاتے ہیں۔ ہر ریوڑ میں موجود جانوروں کی قیمت الگ ہوتی ہے۔ مثلاً ایک ریوڑ میں بکرا 1,000 ریال کا ہے تو دوسرے ریوڑوں میں 2,000 یا 3,000 ریال کا ہوتا ہے، اور خریدار ان ریوڑوں سے اپنی حیثیت اور پسند کے مطابق کوئی بھی جانور منتخب کر کے
کسی بارگیننگ کے بغیر ریوڑ کے ریٹ کے حساب سے پیسے ادا کرتے ہیں۔ یوں ایک عام آدمی کے لیے جانور خریدنے کا عمل نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ مزید برآں ہم نے حج کے دوران سعودی عرب کے کسی محلے میں یا گھر کے سامنے قربانی کا جانور بندھا نہیں دیکھا، اور نہ ہی وہاں گھر کے سامنے قربانی کی اجازت ہے۔ سعودی عرب کے علاوہ بہت سے عرب ممالک میں گھر کے باہر قربانی کا جانور باندھنا اور اسے ذبح کرنا غیر قانونی عمل ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے حکومت کو جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ سعودی عرب سمیت دیگر عرب ممالک میں یا تو گھروں کے اندر قربانی کی جاتی ہے یا پھر حکومت کی طرف سے مختص کردہ قربانی سینٹرز پر۔ کراچی میں بھی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی DHA میں بھی کوئی شخص گھر کے سامنے جانور باندھ سکتا ہے اور نہ قربانی کر سکتا ہے، اور خلاف ورزی کرنے والوں پر DHA جرمانہ عائد کرتی ہے۔ نیز یہاں بھی قربانی مخصوص قربانی سینٹرز ہی میں کی جاتی ہے۔ دوسری جانب اس حقیقت سے بھی مفر ممکن نہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر پورا شہر گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اگرچہ حکومت قربانی کے جانوروں کی علائشیں اٹھانے کا مناسب انتظام کرتی ہے، مگر اس کے باوجود جگہ جگہ خون دکھائی دیتا ہے، بدبو پھیلی ہوتی ہے، گلیاں خون آلود پانی سے بھری نظر آتی ہیں، اور پھر اس گندگی و غلاظت کا ایک اثر ایک عرصے تک شہر میں باقی رہتا ہے، جس سے نہ صرف ماحول بلکہ شہریوں کی صحت بھی متاثر ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ دین اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے، لہٰذا ہمیں حفظان صحت اور قربانی کے اصولوں کے سلسلے میں دوسرے اسلامی ممالک کی تقلید کرنی چاہیے۔ دوسری جانب ہماری حکومت سے بھی درخواست ہے کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مندرجہ ذیل احکامات جاری کرے، تاکہ دیگر ممالک کی طرح ہمارے ملک بالخصوص شہر کراچی میں عید قرباں کو شرعی اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق منایا جائے۔ نمبر ایک، قربانی کے لیے مخصوص مقامات کا بندوبست کیا جائے تاکہ عید کے ایام میں شہر صاف ستھرا رہے۔ نمبر دو، قربانی کے جانور نہلانے پر پابندی عائد کی جائے۔ نمبر تین، سرکاری سطح پر قربانی کے جانوروں کے نرخ مقرر کیے جائیں تاکہ عام افراد کو ان کی خریداری میں آسانی ہو۔ ہمیں امید ہے کہ ان گزارشات پر عمل درآمد سے معاشرے پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تو دوستو، مزید واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں
دوستوں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔